بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک چھوٹی سی زندگی دے کے بھیجا. یہ زندگی بڑی نہیں ہے، 60-70 سال. آخرت کے اعتبار سے 60-70 سال کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ فرمایا گیا ہے کہ وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے. اور جو ہم ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، ہم اپنے زبانوں سے ادا کرتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. آ جاؤ، ہم ہر نماز میں فجر، ظہر، عصر، مغرب میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. کہ اللہ آپ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اس دن کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا کان مقدار 50,000 سنہ، وہ ایک دن ہوگا جو 1000 سال کے برابر ہوگا. مقدار اس کی ابھی 24 گھنٹے کا دن ہے، وہ ہوگا 50,000 سال کا ایک دن. اس دن پورے سب کا حساب ہو رہا ہے. مالک یوم الدین ان کو یاد دلایا. یہ زندگی آخرت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تم کو دنیا کی زندگی دی ہے تاکہ تمہاری جانچ ہو جائے کہ تمہیں کون اچھے سے اچھے اعمال بنا کے آتا ہے. اکثر عمل نہیں فرمایا کہ بہت عمل کر گیا، کثرت کرو. احسن اعمال کو احسن بناؤ، نماز کو احسن بناؤ، ایمان جو بنیادی چیز ہے اس کو احسن بناؤ کہ ہمارا ایمان احسن ایمان ہو. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لائے. ان کے ایمان کو سامنے رکھے اپنی زندگی گزارو کہ صحابہ نے کیسی ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کی زبان پر کیسا ان کا اعتماد تھا، آپ کی کیسی اطاعت تھی، کیسی فرما برداری تھی. وہ ایمان کا تقاضا اللہ ہم سے کر رہے ہیں کہ کیسے ایمان لاؤ، ویسا ایمان بناؤ. نماز کیسی پڑھو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو ہم جو بخشوں سے نماز کے لیول پہ ہیں، ایمان کے ایک لیول پہ ہیں، اس کو بڑھانے کی مسلسل انسان کوشش کرے کہ میری نماز اچھے سے اچھی ہو. آج ہمارے گھر اچھے سے اچھے بن رہے ہیں، روڈ اچھے سے اچھے بن رہے ہیں، ہمارے کپڑے اچھے سے اچھے بن رہے ہیں، فٹنگ اچھی آنا، کوالٹی اچھی ہونا. تو جو چیزوں کو ہم اچھے سے اچھا بنانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن دین کے چیپٹر میں ترقی کا کوئی ہمارے کو پروگرام نہیں ہے کہ ہم کو ایمان بڑھانا چاہیے، نماز اچھے سے اچھی پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کو اچھے سے اچھا ادا کرنا چاہیے. کیا بات ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ابی بن کعب سے قرآن سنو، قرآن سنو ان سب. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ابی، اللہ نے مجھ سے کہا کہ میں تجھ سے قرآن سنوں. تو انہوں نے پوچھا اسمانی اللہ، کہ اللہ نے میرے نام دیا، کہا تیرا نام لے کے اللہ فرمایا تجھ سے قرآن سنوں. سوچو کہ وہ کیا پڑھنا تھا کہ اللہ فرمائے جاؤ تمہاری امتی سے سنو. تو ہمارے پاس میں کوئی پروگرام ہے کہ ہمارا قرآن کی تلاوت اچھی سے اچھی ہو، تجوید سے پڑھیں، ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا سدھار کریں کہ اللہ جو چاہتے قرآن ویسا ہم پڑھیں، نبی نے جو سکھایا تو وہ پڑھیں، جو پڑھ لیے مکتب میں بچپن میں سیکھے تھے وہی حال ہے ہمارا. اس کی جو ہے نا اس کے ترقی کے بارے میں، اپڈیٹ کے بارے میں کوئی پروگرام نہیں ہے کہ ہمارا قرآن اچھے سے اچھا ہو، کسی قاری کے پاس جا کے کچھ دن مشق کرے، کچھ پریکٹس کرے کہ ہمارا قرآن اچھا ہو جائے. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سارے اعمال ہمارے اچھے سے اچھے بننا ہے. اللہ کی یاد کے لیے
تھوڑا سا وقت نکالنا ضروری ہے. آج انسان بے چین ہے. دیکھو اب نوکری والے بے چین، ملازمت والے بے چین، نوکری والے بے چین، دھندے والے بے چین، کھیتی والے بے چین، سکون نہیں ہے ان کے پاس. اور اللہ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ارے جان لو دلوں کا سکون تو ہماری یاد میں. آج موبائل لے کے بیٹھا ہوا انسان گھنٹوں دل بہلا رہا. کیا کر رہا ہے؟ یہ دل بہلا رہا. یہ دل بہلانے کے لیے، دل کو سکون کے لیے اللہ پاک نے ہم کو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا بات ہے یار، اللہ کو یاد کرو، دل میں سکون آ جائے گا، راحت آ جائے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی توجہ ہوگی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. تم زمین پہ یاد کرو میں عرش پہ یاد کروں گا. تم اکیلے یاد کرو میں اکیلے میں یاد کروں گا. تم مجمع میں مجھ کو یاد کرو، بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے مجھ کو یاد کرو، میں اس سے اچھے فرشتے کے مجمع میں تم کو یاد کروں گا. کیوں دل میں تمنا نہیں ہوتی اللہ ہم کو یاد کرے، اللہ سے ہمارا کنیکشن ہو جائے. اللہ فرماتے قرآن کریم میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، ارے اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے. ہر عبادت میں یہ ٹائم ہے. ابھی ہم اصل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اصل نہیں پڑھ سکتے. ابھی باہر بورڈ لگا ہوا ہے 4:12 کے بعد میں اصل کا ٹائم شروع ہوگا. آپ کو ٹرین ہے، آپ کو فلائٹ ہے، آپ کو کچھ بھی ہے، لیکن آپ اس سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ بولیں گے میں گڑبڑ میں 2 رکعت پڑھ کے نکل جاتا، نہیں، آپ کو پوری 4 رکعت پڑھنا پڑے گا ٹائم شروع ہونے کے بعد. ٹائم بھی ہے، اس کی کوانٹٹی بھی ہے. لیکن اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں. ایک جگہ اللہ قرآن میں بیان فرماتے اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ. ہر آدمی کامیابی چاہتا، جس لائن میں ہے. ڈاکٹر اپنے پریکٹس میں کامیابی چاہتا، ایڈوکیٹ اپنے پریکٹس میں کامیابی چاہتا، بزنس مین اپنے دکان میں کامیابی چاہتا، اسٹوڈنٹ اپنے تعلیم میں کامیابی چاہتا. ہر آدمی جس لائن میں چل رہا اس میں کامیابی چاہتا. اور اللہ یہاں پہ قرآن میں فرما ہے اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تم جس فیلڈ میں جا رہے ہو اس فیلڈ میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. مؤذن نے آواز لگایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا نماز کے لیے، آجا کامیابی کے لیے. تیری کامیابی مسجد سے جڑی ہے مسلمان. ہر مرد مسلمان کو مسجد سے جڑنا ضروری ہے اگر تم کامیابی چاہتے دنیا اور آخرت کی. دنیا کی جتنی کامیابیاں ہیں عارضی کامیابی ہے، مال کما لیا، ڈگری بنا لیا، یہ سب عارضی کامیابی ہے، زمین کے اوپر ساتھ دیں گے. لیکن آخرت کی جو کامیابی ہے وہ فلاح. مؤذن نے جاول حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی دنیا اور آخرت کی ادھر رکھی. آج ہم دیکھ رہے ہیں مسجدوں کا کیا حال ہے. فجر کی نماز میں دیکھتے ہیں، اسٹیشن پہ گزشتہ بیان تھا، میں نے کہا کہ فجر کی اذان ہوئی، فجر کی نماز میں دیکھو 2 صف، اور جمعہ میں دیکھو تو 2 بالے بھرے ہوئے، نیچے بھرا ہوا اوپر بھرا ہوا. کیا بات ہے یہ؟ آپ نے نیت کرے کہ جمعہ پڑھنا ہے تو جمعے میں سب حاضر ہے. فجر کی کوئی نیت نہیں ہماری. رات میں بیٹھے بھائی جان موبائل لے کے بیٹھے، صبح میں اٹھتا ہے تو اس کو ٹائم سیٹ کر رہے ہو کتنے بجے کر رہے ہیں، تو 9 بجے کا بٹن دبائے. 9 بجے اٹھیں گے، فریش ہو جائیں گے، ناشتہ کریں گے، 10 بجے باہر نکل جائیں گے، جاب پہ جائیں گے، کھیت پہ جائیں گے، کہیں پہ جائیں گے. 10 بجے اب تو نکل رہا ہے تو 9 بجے کا الارم سیٹ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 9 بجے کی نیت کرنا جان بوجھ کر یہ صلاۃ کا، نماز کا انکار ہے. آپ نے نیت کرے کہ مجھے فجر نہیں پڑھنا ہے 9 بجے اٹھا ہے، انکار صلاۃ ہے یہ. آج مسلمان کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ایک آدمی نے 5:15 5:30 کا الارم لگایا اور الارم بج گیا. وہ اتنا جو ہے تھکا باندھے تھا کہ اس کو آواز ہی نہیں پائی کہ الارم ہو رہا ہے، وہ اٹھ نہیں سکا. اور جب اٹھا تو اجالا ہو گیا، وہ گھبرا گیا، یا اللہ ارے کیا، اور جلدی جلدی وضو کرا، جلدی نماز پڑھا، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ بچ جائے گا، یہ بچ جائے گا. لیکن جس سے نیت کرا 9 بجے کی اور الارم لگایا 9 بجے، یہ خطرے میں ہے. ہاں بہت بڑی خطرے میں یہ انٹینشن ہے اس کا، نیت ہے نماز نہیں پڑھنے کا، اوائڈ کر دے گا نماز کو. کتنی بری بات ہے. آج اکثر ہمارا یہی حال ہو رہا ہے کہ مسجدوں میں جا کے دیکھو عشاء کی نماز پڑھتے یا 4 صف بھری ہوئی، عشاء کی نماز میں 4 صف، اور صبح میں دیکھو تو بڑی مشکل سے 1.5 صف. بولو کیا ہے یہ؟ راتوں میں سوتے نہیں. اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہوگا کہ ہاتھ میں موبائل ہے جو بیٹھ گئے گھر میں بستر پہ
تو جناب وہ 12 بج گئے، 1 بج گیا، 2 بجے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج ہر انسان کیلکولیٹ کرے کہ میرے ہاتھ میں موبائل کتنے گھنٹے ہے، کتنے گھنٹے موبائل یوز کر رہا ہوں میں، اور کتنے گھنٹے میرے ہاتھ میں تلاوت ہو رہی، قرآن بتاؤ کتنے گھنٹے میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور کتنے گھنٹے میں لائن میں لگا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے آپ کو عقل کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ عقل جو دیا نا اللہ نے، سب سے بڑی نعمت ہے انسان کا عقل۔ عقل تھی کر کے تو آپ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے، عقل نہیں رہی تھی تو آپ کے پتھرے مارتے پھرتے تھے۔ آپ نے عقل کا غلط استعمال کرے، اس کے اندر غلط چیزیں ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آنکھیں بھی اللہ نے، آنکھوں اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعوت دی، آپ کو دیکھنے کی چیز بتا رہے ہیں، کیا دیکھنا ہے دیکھو۔ اللہ فرماتے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا؟ آپ دیکھو ہم نے کیسے بنایا، تمہارے کتنے کام آتا ہے، سفر میں کام آتا ہے، اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس میں اگر ذبح کر کے پانی نکال کے زندگی بچانے کے لیے پانی پیتے ہو، ضرورت ہے تمہاری بہت سی جو اونٹ ایک بہت بڑی نعمت دی اللہ نے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اور آسمان کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسے بلند کیا، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی کھمبا نہیں ہے، اور اس کے اندر ہم نے ستارے سجائے جو تمہارا دل بہلاتے ہیں اندھیری راتوں میں۔ اندھیری ایک دم اندھیری چھا جاتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا، وحشت ہو جاتی ہے، اللہ نے اس کو خوبصورت سجایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا دیکھتے نہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو کیسے اس پہ جمایا ہے، جس کی وجہ سے زمین تھمی بھی ہے۔ یہ نعمت اللہ بتا رہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا دیکھتے نہیں کہ ہم نے زمین کو کیسے بچھایا۔ تمہاری زندگی کی ہر ضرورت کو ہم نے زمین سے جوڑا ہے، پانی ہونا زمین کے اندر، روٹی ہونا زمین کے اندر، چاول ہونا زمین کے اندر، پیٹرول ہونا زمین کے اندر، لوہا ہونا زمین کے اندر، تانبا ہونا زمین کے اندر، ہیرے ہونا زمین کے اندر، ساری چیزیں اللہ نے اس کے اندر رکھی۔ کیا فرمایا، تو دستک بتایا، دستک کیا آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دیا ہے، دیکھنے کی چیزیں دیکھو۔ اب ہم غلط چیزوں میں وقت لگا رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کا مس یوز ہو رہا۔ یوز ایک چیز ہے، مس یوز ایک چیز ہے، کہ اگر ہم کوئی چیز کو صحیح چیزیں دیکھیں گے تو یوز کر رہے ہیں، قرآن کو دیکھ رہے ہیں یوز ہے، ہم آنکھوں کو صحیح یوز کر رہے ہیں، قرآن کریم کو دیکھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اور آنکھوں سے کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو یہ یوز ہے۔ پرائی عورت کو دیکھ رہے ہیں، مس یوز ہے، گالی دے رہے ہیں، مس یوز ہے۔ جی زبان دیا اللہ نے کہ اللہ کا نام بلند کرو، اللہ اللہ کا نام لے گے تو آپ کو اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایک ایک بیل کے اوپر جنت ایک پودا آپ کے نام کا لگتا ہے، سبحان اللہ ایک پودا، الحمدللہ ایک پودا۔ سوچو تو کہ وہاں کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے یہ زبان ہے، لیکن آج زبان کا استعمال پلس کرنے کا مائنس کا رش سوچو، کیا ہماری زندگی مائنس کی طرف جا رہی ہے یا پلس کی طرف جا رہی ہے؟ اور اگر ہر مسلمان رات میں سونے سے پہلے 5 منٹ آج کی زندگی کے بارے میں سوچے کہ میں صبح اٹھا تھا، میں وہاں سے کہاں گیا، وہاں سے کہاں گیا، وہاں سے کہاں گیا، کہاں بیٹھا، کیا بولا، کیا کیا کرے آپ نے۔ مراقبہ بولتے اس کو، مراقبہ۔ خانقاہوں میں جاتے ہیں لوگ، مراقبہ کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ تو مراقبہ اگر آپ کریں گے کہ میرا آج کا دن کیسے گزرا، اگر اچھی بات یاد آ جائے، کوئی اچھا عمل یاد آ جائے، الحمدللہ، چلو اللہ کا شکر، آج ایک اچھا کام ہوگا۔ کوئی غلط بات یاد آ جائے، کوئی برا یاد آ جائے، فوراً توبہ۔ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون بہت اچھا بیان کیا۔ اللہ پاک نے وہ شخص جسے حضرت حمزہ کا قتل کیا تھا، شہید کیا ان کو، اس کو جب سامنے آیا تو یہ آیتوں نے اس کو کھینچ کے لائے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کر لیا، اتنا بڑا ظلم اس کے لیول کا کوئی بات نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ پاک تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بشرط تم توبہ کرو۔ ایک جگہ فرماتے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ تو کم سے کم 5 منٹ بیٹھ کے آج کا جو ہے حساب کتاب دیکھ کے کرو، اکاؤنٹ میں آج کدھر جا، مائنس ہے پلس ہے، جو مائنس باتیں آ گئی تو اس کو ڈیلیٹ کرا دو۔ آپ نے اگر معافی مانگے اللہ سے تو ڈیلیٹ ہو جا رہا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له،
سچی اور پکی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کبھی توبہ ہی نہ کیا ہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج زمانہ دن پہ دن خرابیاں پھیلتے چلے جا رہی ہے، ماحول بگڑتے چلا جا رہا ہے۔ اپنی اولاد کی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے حجرے میں تھے، مسجد سے اٹیچ آپ کا حجرا، آپ حجرے میں تھے، جبریل علیہ السلام آئے اور قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو گئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ بیٹھائیے جو صبح شام اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ آپ مسجد میں آئے، اللہ فرمایا وَاصْبِرْ، جاؤ بیٹھو ان کے ساتھ۔ آپ مسجد میں آئے اور دیکھا تو مسجد ایسی تو ٹھیک ہے، بڑی مضبوط، کھجور کے پتے کھجور کے ڈنڈوں سے بنی مسجد تھی وہ۔ آپ مسجد میں جو آگے دیکھے تو کچھ صحابہ کے ایک حلقہ لگا ہوا ہے، آپ جیسے آگے وہاں کھڑے ہو گئے تو صحابہ خاموش ہو گئے کہ حضور آنے کے بعد بھی آپ کے پوچھے کیا ہوا؟ بولے کچھ نہیں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ کیا بولا؟ تو کہا کہ ہم دین سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے تھے، جو آ رہا سیکھنے سکھانے چل رہا تھا، ہمارا حلقہ تعلیم پہ چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ نے میری امت میں ایسے افراد پیدا کر دیے جن کے پاس بیٹھنے کا اللہ مجھے حکم دے رہا ہے۔ آج ہم سوچو کہاں بیٹھے ہم جا کے، کن لوگوں کے پاس بیٹھے، کون سی باتیں ہو رہی، کون سا مضمون چل رہا ہوا، کون سے سبجیکٹ پہ لگے ہوئے لوگ، فلمی باتوں پہ مزہ آتا، پولیٹیکل باتوں میں مزہ آتا، اسپورٹس کی باتوں میں مزہ آتا، لیکن دین کی باتوں میں ہم کو مزہ نہیں آ رہا۔ بس یہ ہمارا ذائقہ بگڑ گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسے ماحول میں بیٹھو کہ جس کے اندر بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے، ہماری آخرت کو فکر ہو جائے۔ اب یہ جمعہ میں بیٹھے کیوں بیٹھتے ہو کہ کچھ تو ہم کو اللہ رسول کی بات ملے تاکہ ہم آنے والا ہفتہ اللہ کی مرضی پر گزارے۔ آنے کا مطلب، ہمارا بیٹھنے کا مطلب کیا رہتا؟ چپ تھوڑے تھوڑے قصے سنا کے آپ کا دل بہلانا اور واہ کر کے جانا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ انقلاب پیدا ہو، کچھ چینج آنا، کہ ہم اپنی فکروں کو بدلیں کہ دیکھو دنیا ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، آخرت کی تیاری کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کریم میں فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر شخص اپنے توشے پہ نظر رکھے، ٹفن جو تیار کر رہے ہیں آپ کے پارسل پہ نظر رکھو کہ کل کے لیے تم کیا تیار کر وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ نے قیامت کے دن کو کل فرمایا، کل لغدین، کل کے دن کے لیے تم کیا تیاری کر رہے ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی ہر گناہ سے بچو، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤ، اپنی زبان کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچاؤ۔ میرے محترم آج بغیر کرے بھی بہت سے گناہ ہو جائے، ہاں ماحول ایسے چل رہا، آپ کچھ نہیں باہر بیٹھنے پر اسے اور کسی کی آپ کا جو ہے ایمان خراب کرنے کی بات ہے، آپ کو زور لگا کے پٹانا پڑے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اتقوا اللہ، آپ جو چیز دیکھ رہے نا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ہاں آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ سمجھو کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلے بیٹھے آپ، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی جو ہے نا میرے محترم مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا ہے نا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، بار بار قرآن میں ذکر آ رہا ہے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ صحابہ ڈرتے تھے اللہ سے تو گناہ نہیں ہوتے تھے۔ آج مسلمان نیڈر ہوگا، اسے روڈوں پہ قتل ہو رہا روڈ کے اوپر، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے، کیوں ہو رہی ہے، جہالت کیوں پھیل رہی ہے، اور مسلمان آپس میں آئے دن دیکھ رہے ہیں واقعات کیسے آ رہے شہر کے اندر، اس کے اندر نشے کا بہت بڑا دخل ہے۔ آج اللہ معاف کرے یہ ہمارے نوجوانوں کو یہ چیز برباد کر ڈال رہی ہے۔ حضرت عبادہ ثابت رضی اللہ عنہ حدیث یاد ہے میرے کو، اس کے اندر انہوں نے 4 باتیں بتائی، وہ چاروں باتوں کو ہم سب کو ذہن میں فٹ کرنا ہے۔ پہلی بات فرمائی کہ ایمان فرما، ایمان اللہ کا شریک کسی کو نہ بنا، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیا جائے، تو جلا دیا جائے، سولی پہ لٹکا دیا جائے، کسی بھی حالت میں اللہ کا یقین دل میں سے نہیں نکلنا، اللہ کا شریک کسی کو نہ بنا، کیا ہے حالت میں۔ ہمارے لیڈر جا کے ٹھلی لے کے کھڑے ہوئے، پوجا میں شریک ہو جا رہے ہیں، ارے کیا کیا نہیں کر لے رہے، لا حول ولا قوت۔ اسکولوں میں جا کے دیکھو تو ایسا مشرکانہ اعمال کر رہے ہیں، بچوں سے یہ بولنا پڑے گا، یہ بولنا پڑے گا، یہ بولنا پڑے گا۔ ہمارا ایک بچہ تھا، وہ اسکول کے اندر مسلمانوں کا اسکول ہے، دیوالی آئی تو بولے دیوا لے کے آ جاؤ، کرسمس آیا تو بچوں کو ایک تاج بنا دیے، بچوں کو مشرک بنا رہے۔ پکی بات بولو میں آپ کو، ایسی باتیں نہیں کرو، پکی بات بتا رہا ہوں، ہم بچوں کو دعوت تعلیم کے واسطے ان کی عقائد بگاڑتے رہو۔
اگر ہمارے بچے کا دماغ خراب ہوگا تو تمہارا بچہ ڈاکٹر بن کے انجینئر بن کے پروفیسر بن کے کیا کرے گا؟ یہ مشرک بن کے کیا کرے گا؟ یہ تو اللہ کا شریک کسی کو نہ بنا، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائے تو جلا دیا جائے یا سولی پہ لٹکا دیا جائے، دوسرے جان کر نماز نہ چھوڑنا۔ سوچ لو ہماری کیا حالت ہے، جان کر نماز نہ چھوڑنا۔ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑنا ہے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ میں نے بولے یہ حدیث بتاؤں گا، پکی حدیث ہے یہ۔ کیا سوچو تم کہ ہمارے گھروں میں کیا حال ہے، کہ ہمارے گھروں میں کیا حال ہے؟ باپ نماز پڑھ رہا ہے تو بچہ سو رہا ہے گھر میں، بیوی نماز پڑھ کے شوہر سو رہا، شوہر نماز پڑھ رہا تو بیوی سو رہی۔ نماز کا درجہ حضور فرما رہے ایسا ہے جیسا بدن کے اندر سر کا درجہ۔ آپ نے دو ہاتھ کے بغیر آدمی دیکھے ہوگے کہ دو ہاتھ کٹے ہوئے پھر بھی زندہ ہے، دونوں بیر بھی کر دیا پھر بھی زندہ ہے۔ لیکن اگر یہ میں بولوں کہ میں نے ابھی دیکھا پنچکی کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس کو سر ہی دیتا بغیر منڈی کے آدمی دیکھا، میں کیا بولیں گے آپ؟ گالی ہے؟ بولے حضرت ہے کیا ٹھکانے پہ؟ تو حضور فرما رہے کہ نماز کا درجہ بدن میں ایسا ہے جیسا باڈی کے اندر سر کا درجہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو فکر کرو کہ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی باقی نہ رہے، اپنی عورتوں کی اپنے بچوں کی فکر کرو۔ کیا بولوں میں آپ کو، افسوس، ہم بچوں کو چھوٹے تھے تو اسکول لے جا کے چھوڑتے تھے، اسکول چھوٹنے سے 5 منٹ پہلے آگے بیٹھتے تھے وہاں پہ، کیا بچہ چھٹی کا لے کے آئیے، ہے نہیں ہے؟ بچوں کو لے جانا لانا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، بچوں کو تیار کر رہے ہیں، ریڈی کر رہے ہیں، بچوں کو لے آگے چھوڑ رہے ہیں، اللہ حافظ کر کے واپس آ جا رہے ہیں، اور پھر جا کے کھڑے ہوئے ہیں 10 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے اسکول چھٹنے والا ہے، وہاں سے لے کے آ رہے ہیں، کام پہ سے جاؤ، جاب پہ سے جاؤ، کمپنی پہ سے جاؤ، لیکن برابر بچوں کو لا رہا جا رہا۔ اتنا سب ہم کرتے تھے، لیکن کیا مسجدوں میں لانے کے لیے ہم ایسی فکر کریں؟ کیا بتاؤ کہ ہمارے بچے کو مسجد میں پہنچانا ہے، نماز کو جاتے بیٹے چلو تیار ہو جاؤ، نماز کو جانا ہے۔ کتنی لاپرواہی ہماری! سوچو ہم خود اپنی کیئر نہیں کر رہے، ہم کو پرواہ نہیں ہے بچہ نماز پڑھے نہ پڑھے، بیوی نماز پڑھے نہ پڑھے، کھانا پکانے برابر ہے، کپڑے دھونے برابر ہے، ختم بات۔ اتنا کام ہماری ضرورت ہے پورا کر دیے، اس کی ہم کو ذمہ داری، اگر کپڑے نہیں دھوئے تو ہم دھو ڈالتے اس کو۔ تو کو بولا تھا ولی میں جانے کا، ذرا وائٹ ڈریس تیار کر کے رکھ دو، نہیں کری انہیں تو غصہ آتا نا۔ لیکن اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہمارے گھر میں، ہم کو پرواہ نہیں ہے۔ تو فرمایا جان کر نماز سے چھوڑنا، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا۔ تیسرے فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کر، اللہ کی نافرمانی نہ کر، کس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اپنی لائف کے اندر صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی کو ٹک کر دیتا، فرما برداری نافرمانی۔ سوچ لو تو یہ کرنا حکم ہے، ٹک کرو، نہیں کرنا ہے تو اس کو ٹک کرو، چلو تو اپنے پورا حساب کتاب خود سامنے آ جائے گا۔ جیسا پیپر دیا بعد بچے کے پیپر کو وہ خود بعد میں ٹیلی کرتا ہوں کہ میں نے یہ لکھا تھا یہ غلط ہوگا، یہ غلط لگا، میں نے بتا 60% آ جائے گا تو کیا ہوتا ہو، اپنے ویلیو کر لیتا ہوں، ویلیویشن نکالتا پیپر کی، میرے کو اس پہ 60% ملنا چاہیے، تو ابھی اپنا کرنا کہ نہیں کرنا، ابھی ویلیو نکالنا کہ میرا آج کا کیا پروگرام ہے، میری زندگی کدھر جا رہی ہے، پلس میں جانے کا مائنس میں۔ اللہ کی نافرمانی کر، جھوٹ پہلے کو مسلمان برا نہیں سمجھ رہا، کہاں ہے نکل گیا بیٹھا دیا آدھا گھنٹہ، ابھی جائیں گے واش روم میں، تیار ہو گئے، چائے پی گئے، پھر نکلی گے وہاں پہ، وہ بیچارے کو آدھے گھنٹے آپ نے جھوٹ بولے، آپ نے میں نکل گیا نہیں بولے۔ کتنی جھوٹ ہم بولتے ہیں، وعدہ خلافی۔ آج مسلمان وعدہ خلافی تو وعدہ خلاف ہو گئے، اور قرآن کہتے ہیں ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کی پوچھ ہوگی۔ آپ وعدہ کرو پورا کرو، نہیں وہ بڑا دیکھتا ہوں نہیں بولتا، کوئی وعدے مت کرو، جو وعدہ کرے پورا کرو، غیبت مت کرو۔ اللہ معاف کرے آج مسلمانوں کے اندر یہ برائی اتنی پھیل گئی، مسجدوں میں بیٹھے دیکھو میں کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے بھی اس کی وہ ایسا وہ ویسا وہ ایسا۔ قرآن کہتا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، اسے تو قرار کر دو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ جو باتیں بول رہا ہوں قرآن کی روشنی بتا رہا میں آپ کو، یہ چیزوں سے کو بچنا چاہیے۔ جو فرمایا تھا اللہ کی نافرمانی نہ کر، تو یہ اللہ کی نافرمانیاں میں کروں گا آپ کے ساتھ۔ یہ سبجیکٹ کے اوپر ہم کو توجہ دینا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کیسے چلا رہے ہیں، اپنی زبان کو کیا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ زبان کے بول ہے، ایک کلمہ ہمارے کو جو ہے، ایک زبان کا کلمہ انسان کی جنتی بنا دیتا ہے۔ 10 سال کا کافر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، برا ہے، برا ہے، برا ہے، لیکن وہ
اگر سچے دل سے کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو بھیا اس کے پوری زندگی گناہ ڈیلیٹ کلمے نے سب کو حذف کر ڈالا کلیئر کر ڈالا فارمیٹ ہو گیا تو 90 سال کے گناہ شراب زنا جوا سب ختم کیا بنا دیا اس کو جنتی بنا دیا ابھی جنتی بن گیا وہ اور 90 سال کا مسلمان ہے عبادت گزار ہے تہجد گزار ہے نیک صالح ہے لیکن زبان پہ کفریہ جملہ آ گیا اللہ کی شان میں کوئی کفریہ بول اگر اس زبان سے نکل گیا یا اللہ کی ذات میں اسلام میں نبی میں کوئی شک والی بات کر گیا کوئی شک کی بات کر گیا تو وہ وہاں سے سیدھا گر کے جہنم کے ٹھکانے پہنچ جاتا ہے زبان ہی چاہیے تو زبان سنبھالنے کی چیز ہے زبان سنبھالنے کی چیز ہے لوگوں کو غصہ ہوتے بھیا زبان سنبھال کے بولتے کہ نہیں بولتے ہی غصہ آ جانے کا ہوتا بھیا زبان سنبھال کے ہمیشہ زبان سنبھال کے رہو تو فائدے ہوگا انشاءاللہ ہمیشہ زبان سنبھال کے رہو تو فائدے ملیں گے اگر اس کو چھوڑ دیے تو تم اڑوا دیتی فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کر اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں چوتھی بات جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ شراب نہ پیو کہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے آج یہی بات کے اوپر میں نے یہ سبجیکٹ نکالا یہ حدیث بولا کہ آج ہمارے بچوں کے اندر ایسے ڈرگس کی آئیڈیکٹری ایسی باتیں چل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ قتل ہو رہے برائیاں ہو رہی ہے سب ہو رہی ہے ہم کو معاشرے کی نگرانی کرنا چاہیے کہ ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے ہمارے جوان کیا کر رہے ہیں ہمارے بچوں کا کیا حال ہے اگر ہمارا بچہ ان کی دوستی میں گیا تو بچہ بھی بگڑتا یہ بچے کی بچانا ہے اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو بچو اور اپنے خاندان کو اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ صحابہ نے پوچھے کیسے بچائے کیسے بچے اور کیسے بچائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دین سیکھو اور ان کو دین سکھاؤ آج بتاؤ ہمارے پاس دین سیکھنے کی کتنا ٹائم ہے موبائل میں جتنا ٹائم جا رہا اس کو آپ ادھر ڈائیورٹ کر دو کہ نہیں کچھ تھوڑا سا دینی ماحول میں وقت لگائیں گے آج ہم دیکھ رہے دنیا کے ملکوں میں لوگ اسلام کی اسٹڈی کریں کلمہ پڑھ لیں پڑھے کہ نہیں پڑھ رہے ہم لوگ بار بار خبریں آ رہی کہاں سے آیا ان کے اندر اسلام انہوں نے اسٹڈی کرے کتابیں پڑھے کچھ لوگوں سے فائدہ اٹھائے لوگوں نے ان کو دعوت دی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے آج ہم کو وہ سبجیکٹ کھولنے کو ٹائم چاہیے نہ دین پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں نہ قرآن کے ترجمہ دیکھتے ہیں تو بتاؤ پھر ہماری ترقی ہوگی کیسے ہم کو چاہیے کہ اپنا کچھ وقت روزانہ دین کو سیکھنے میں لگائے اپنے بچوں کو سکھانے میں لگاؤ میں تو بار بار بولتا کہ ہر مسلمان کے گھر میں کم سے کم 2 پیج کا ٹرانسلیشن ہونا چاہیے چاہے اردو میں ہو ہندی میں ہو انگلش میں ہو کوئی بھی زبان میں ہو انڈرسٹینڈنگ از بس ہم کو قرآن سمجھنا ضروری ہے اگر ہم قرآن روز سمجھنے کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں ہمارے بچوں میں ہماری عورتوں میں دین داری بتاؤ دین کے اندر اللہ کو سمجھیں گے پہلے کہ اللہ کیا چیز ہے اللہ کیسے ہے اللہ کی قدرت کیا ہے آج اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے یار ہمارے بچوں کی ایک اسکول میں انگلش اسکول بچہ پڑھتا وہ ہمارے ایک ساتھی گئے ملاقات کرے تو بولے بچہ ہمارا اسکول میں کیا پڑھ رہا ہوں 6 اسٹینڈرڈ انگلش میں جواب دیا انہوں بولے کتنے اللہ ہے تو انہوں 3 کیا بولے بچے نے 3 سمجھ جاؤ ہاں فادر سن اینڈ دا ہولی اینجل یہ عقیدہ بن گیا بچوں کا آپ بڑے خوشی ہو رہے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا میرا بچہ آفیسر بنے گا بچے یہ بن رہے میں فیکٹ بیان کر رہا ہوں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنا رہا تو یہ جو ہے نا ہمارے بچوں کے تعلیم کا کیا نظر کر رہے ہیں تربیت کے کیا نظر کر رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کو اگر کلمہ پڑھا تو فرمایا ہماری مسجد میں رہ جاؤ ان کی تربیت کریں ان کو دین سکھائے ان کو عقیدہ سکھائے ان کو سنتیں بتائے پھر وہ دنیا میں پھیل گئے انڈونیشیا کے اندر دنیا میں سب سے بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی اس ملک میں جانے کے بعد میں کوئی تلوار نہیں چلی کوئی ہنگامہ نہیں ہوا کوئی دھماکہ نہیں ہوا پھر اتنے کروڑوں مسلمان کیسے بنے وہ جاتے تھے اور ایک ہی دعوت دیتے کونوا مثلنا ہم جیسے بن جاؤ تم بھی کامیاب ہو جاؤ اب ہم ابو ہے کیا بول سکتے ہیں کہ ہم جیسے بن جاؤ کئی کوئی چورسے پہ کھڑے کے بول سکتا بھائی کہ بھائی میرے جیسے بن جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے بہت پریکٹس کی ضرورت ہے اب سیکھنے کی کوشش کریں وقت لگائے تھوڑا سا وقت ہمارا مسجدوں میں لگے یہ ماحول میں لگے آخرت کو سیکھنے میں لگے سمجھنے میں لگے اللہ کی قدرت کو دیکھو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو اللہ سے دعائیں کیا کرو اپنی چھوٹی حاجت ہو بڑی حاجت ہو اللہ ادعونی استجب لکم تم مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں تمہاری ہر ضرورت اللہ سے جڑی ہے بھائی کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ نہیں کر سکتا یہ حکومت دیکھیے یہ دیکھیے وہ دیکھیے کون دیکھیے
اللہ پاک نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی ہے، قرآن کریم کی آیت ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں، یہ دماغ میں بٹھا لو میری بات کو آپ، قرآن کے الگ ہے، یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں میں، والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں، کسی سے آس لگاتے ہیں، امید لگاتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، ارے ان کی طاقت حیثیت کھجور کے گٹلی کے اوپر جو جھلی رہتی ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، قطمیر، کھجور کے گٹلی کے اوپر جھلی، اللہ بابا نے اس کے برابر ان کی طاقت کی، کہاں پڑے ان کے چکر میں۔ پھر ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، سفیشینٹ ہے، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرے گا، تم ادھر آ جاؤ۔ آس لگا رہے ہم دنیا والوں سے، دنیا والوں کے چکر مت پڑو بھائی، یہ خود مجبور ہے، مخلوق ہے، اور اللہ خالق ہے، مالک ہے، اللہ کے طرف پلٹو، اللہ سے بھاگو، مسجدوں کو آباد کرو۔ آج مسجدوں کے تحفظ کی محنت ہو رہی ہے، مسجدوں کی حفاظت کرو، اوقاف کی حفاظت کرو، ارے بابا پہلے ایمان کی حفاظت کرو، کیا بات ہے، تو پہلے ایمان کی حفاظت کرو، تمہارا ایمان ٹھکانے پہ رہتا ہے، مسجد ٹھکانے پہ رہ جائے گی، تم ٹھکانے رہتے کیا ہے، تم کہیں اور نکل جائے گے پھر۔ ہاں ایمان بچاؤ، ایمان کی محنت کرو، اللہ سب کو صحیح کر دے گا، یہ اللہ کے اشارے کے منتظر ہے، اللہ نے بڑے بڑے کو غارت کرا، فرعون کا واقعہ پڑھو آپ، 2 منٹ میں پورے فرعون کو لشکر کے ساتھ میں برباد کر دیا اللہ۔ یہ جو آج کے بیٹھے ہوئے نا، آپ ان سے گھبراؤ مت، ان سے امید بھی مت لگاؤ، ان سے کچھ اچھا ہوتا نہیں، ان سے کچھ برا ہوتا، فیصلے آسمان میں ہوتے ہیں، فیصلے کرانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا جو اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو بھائی اپنی نیت کرو بدلنے کی، انٹینشن کرو کہ ہم دیندار بنیں گے، اللہ کی ماننے والے بنیں گے، حرام سے بچیں گے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ان سے بچیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے پاس میں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ مسلمان کو مارا جائے، جلا جائے، کوٹا جائے، ذلیل کیا جائے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، مگر ہماری حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ہم ایکشن میں آگے اللہ کے سامنے سر پٹک دیں، اللہ کو جھکا دیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب گزارش یہ ہے کہ بھائی ہم بیٹھے جمیل بیگ میں، ابھی میں 2-4 دن پہلے یہاں آیا تھا، دیکھا یہاں دستر لگا ہوا ہے، بہت سے مسلم غیر مسلم لوگ ڈبے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حاجت مند ہے، دیہاتوں سے آتے ہیں علاج کے لیے، اور یہاں سے ماشاءاللہ اپنے کئی دواخانوں کے اندر کھانا پہنچا کے دیتے ہیں، ہوم ڈیلیوری پہنچا کے دیتے ہیں بیچارے۔ یہ سب جو کر رہے ہیں ہم ان کی مددگار بنے۔ دیکھو ہم 4 بچوں کو پالتے ہیں تو کبھی شکر ختم ہو گئی، کبھی تیل ختم ہوگا، کبھی گیس ختم ہو گئی، اتنے مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس، لیکن یہ روزانہ ہزاروں لوگوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جو ہے کام میں برکت عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، اور جو لوگ جو نہیں کر رہے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے بھی کام ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ہر نیک اور اچھے کام کے مددگار بنو، سپورٹر بنو۔ تو یہ نیک کام اگر ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کام نیک ہو رہا ہے، اچھا کام ہو رہا ہے، اور دور دراز سے مراٹھواڑے کے لوگ آتے ہیں، وہ بولتے تھے ہم اورنگ آباد میں گئے تھے ماشاءاللہ، وہاں پہ مسلمانوں کی مسجد میں ہم کو بہت فائدہ ہوا، تو اس میں آپ کو بھی حصہ لگ جائے۔ جب سوچو کہ آدمی کے پاس میں 50 روپے، اس میں 25 روپے دے دیا تو اسے آدھے دے دیا، آدھے دے دیا، ہر آدمی کی حیثیت ہے، تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ اپنا اس میں لگائے، یہ ہماری آخرت کا سودا ہے۔ آپ جو ہے کچھ نہیں کر رہے، خالی تھوڑے سے لگا رہے، آپ کو اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور بار بار جب بھی یہاں پر آتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ کچھ نہ کچھ ساتھ میں ایکسٹرا لے کر آ جانا، کہ نہیں یار کو ڈالی گئے، اور یہ چلہ روپیہ 2 روپیہ 5 روپیے بولے تو یہ شرمندگی کی بات ہے کہ اللہ کے دین کے کام چل رہا ہے، اور ہم اس کے اندر ایک چائے پینے کو جو ہے 10 روپے لگ رہے ہیں۔ اب جو 2-3 لوگ چلے گئے چائے پینے کو، 20 روپے 50 روپے خرچہ ہو جاتے ہیں، کوئی 50 روپے یہاں ڈال دیا تو کم سے کم آپ کے لیے ذخیرے آخر بن جائے گا۔ یہی آپ کا توشہ ہے، یہ ہمارا توشہ ہے، یہ ہم جو یہاں لگا رہے نا یہ ہم کو وہاں ملنے والا ہے، اگر ہم یہاں پر پیر نہیں کریں گے تو وہاں اس کو کاٹیں گے۔ الدنیا بذرۃ الاخرہ، حدیث میں کیا فرمایا، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہ کھیتی میں کیا لگاتے ہیں، لگا لو تمہاری آخرت بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو اپنی توفیق عطا فرمائے۔